فلسطین اور اسرائیل جن کے درمیان ورلڈ وار 1 سے جھگڑا جاری ہے، ان میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط؟ یہ جھگڑا ہے کس چیز کا اور اسرائیل کب اور کیسے وجود میں آیا؟ آئیے چلتے ہیں دنیا کے موسٹ کنٹروورشل ٹاپک کی طرف. But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. تو ورلڈ وار 1 سے پہلے فلسطین میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جبکہ کرسچنز اور جیوز مائنورٹیز تھے، اور یہ دور آٹمن امپائرز یعنی سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، مگر سب اچھے سے رہ رہے تھے. اگر بات کریں جیوز کی تو جیوز کا ہمیشہ سے ہی کوئی پرماننٹ ٹھکانہ نہیں تھا. یورپ میں بھی مائنورٹیز ہی تھے اور وہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور ظلم کا شکار رہتے تھے، اور وہ اس لیے کہ کرسچنز یہ سمجھتے تھے کہ جیسس کرائسٹ کی موت جیوز کی وجہ سے ہوئی. پھر 1896 میں تھیوڈور ہرزل نے زائونزم نامی موومنٹ شروع کی، جس کے تحت انہوں نے الگ ملک حاصل کرنے کی تحریک چلائی، اور برٹش گورنمنٹ نے جیوز کو اپنے ممالک سے بھگانے کے لیے اور فیوچر میں اپنا سہارا بنانے کے لیے جیوز کا ساتھ دیا. پھر 1917 میں آٹومن امپائرز کا 400 سالہ راج ختم کر کے فلسطین میں جیوز کو رہنے کی جگہ دلوائی اور دنیا کے تمام جیوز یہاں اکٹھا ہونے لگے. مگر فلسطین کیسے اپنے ملک کا بٹوارا برداشت کرتا، وہ بھی زبردستی. تو آخرکار 1913 میں فلسطین کے عرب نے اپنی آواز بلند کرنا شروع کی اور برٹش کو پھر فلسطین کا ساتھ دینا پڑا، اور اس پوائنٹ پر جیوز اور برٹش میں تنازعات نے جنم لیا اور تینوں پارٹیز کے درمیان قتل و غارت شروع ہو گئی، جس میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا. مگر اس سب سے الگ کچھ ہوا، وہ یہ کہ 1939 میں ورلڈ وار 2 کا آغاز ہو گیا اور ہٹلر نے 6 لاکھ سے زائد جیوز کو بے دردی سے مار ڈالا، جبکہ زندہ بچ جانے والے جیوز فلسطین بھاگ گئے. مگر ورلڈ وار 2 کے باعث برٹش تنگ آ کر وہاں سے نکل گئے اور یونائٹڈ نیشن کو چارج دیا کہ یہاں پر موجود مسلمانوں، عیسائیوں اور جیوز کے لیے کوئی فیصلہ کرے. اور ناانصاف UN نے صرف 30% جیوز پاپولیشن کو 55% لینڈ دے دیا، جبکہ 60% مسلم پاپولیشن کو صرف اور صرف 45% لینڈ دیا. تمام عرب ممالک اور انڈیا نے بھی اس ریزولوشن کو ماننے سے انکار کر دیا، مگر اس کے باوجود 14 مئی 1998 کو ڈیوڈ بین گورین نے اسٹیٹ آف اسرائیل کو بنانے کا اعلان کیا اور خود پرائم منسٹر بن گیا. اس کے بعد 2 جنگیں ہوئیں، جن میں عرب ممالک نے فلسطین کا ساتھ دیا اور یورپین کنٹریز نے اسرائیل کا، اور اسرائیل کے مضبوط ساتھیوں کی بدولت بیچارہ فلسطین ہارتا چلا گیا. تھک ہار کر فلسطین نے PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن بنائی تاکہ فلسطینیوں کو ان کا حق مل سکے. PLO اور اسرائیل کے درمیان بہت سی کشیدگیاں رہیں اور جنگ بندی رہی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ PLO اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، مگر ساری PLO ایک طرف نہ تھی، اور وہ پارٹی اپنے آپ کو PLO سے الگ کرتے ہوئے حماس کی شکل اختیار کر گئی اور آخرکار 2006 میں الیکشن جیت گئی. اور یوں فلسطین کی بھی 2 پارٹیز ہو گئیں. نمبر 1 گزشتہ PLO یعنی فاتح، جس کی ویسٹ بینک کے کچھ حصوں میں حکومت ہے جو کہ جارڈن کے ویسٹ میں واقع ہے، جبکہ باقی حصہ ناجائز طریقے سے اسرائیل کے انڈر ہے. اور نمبر 2 حماس، جس کے حصے میں غازہ اسٹرپ ہے، جو کہ اسرائیل کے ساؤتھ ویسٹ میں ایجپٹ کو بارڈر کرتی ہے. اسی لیے اسرائیل کی جنگ غازہ اسٹرپ میں ہی زیادہ تر جاری رہتی ہے، جو کہ تقریباً پچھلے 100 سالوں سے جاری ہے. اور اب ریسنٹلی 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے 5000 سے زائد بم راکٹس فائر کیے اور اسے آپریشن الاقصی فلڈ یعنی طوفان الاقصی کا نام دیا گیا، اور نتیجتاً فلسطین کے مجاہدوں نے اسرائیل کو دھول چٹا دی. مگر کیسے اچانک فلسطین اتنا طاقتور ہو گیا کہ اسرائیل کی IDF پولیس اور سیکیورٹی کو ناکام بنا دیا؟ جانیے اگلی ویڈیو میں. مجھے امید ہے کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. سو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر بیفور لیونگ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.